بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میرا نام عمل ہے۔ حرمت اور میں ہم دونوں بہت ہی اچھی دوستیں ہیں۔ حرمت کے ساتھ میری دوستی کالج میں ہوئی۔ ہم کبھی کبھی ایک دوسرے کے گھر پڑھائی ایک ساتھ کرنے کے لیے بھی چلی جاتی تھی۔ ایک دن ہمیں کالج میں پریزنٹیشن دی گئی جو ہم دونوں نے مل کر تیار کرنی تھی۔ حرمت نے کہا کہ اس بار میرے گھر آ جاؤ، اگلی بار تمہارے گھر تیاری کریں گے۔ میں بھی مان گئی۔ اس دن جب میں حرمت کے گھر گئی تو دروازہ بجایا۔ دروازہ ایک لڑکے نے کھولا۔ میں اسے یہاں دیکھ کر چونک گئی کیونکہ میں کافی دفعہ آ چکی تھی حرمت کے گھر اور میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کیا حرمت گھر میں ہے؟ اس نے حرمت کو آواز لگائی اور سائڈ پہ ہو گیا۔ میں بھی اندر چلی گئی۔ میرا نام صدام ہے۔ اس دن میں ہال میں بیٹھ کر ٹی وی پر میچ دیکھ رہا تھا کہ دروازہ بجا۔ میں نے جب دروازہ کھولا تو ایک لڑکی جو سانولی سی کالے جوڑے میں ملبوس مگر نہایت حسین لگ رہی تھی کھڑی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر چونک گئی اور حرمت کا مجھ سے پوچھا۔ میں نے حرمت کو آواز لگائی تو حرمت اسے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئی۔ حرمت مجھے اپنے کمرے میں لے گئی، چائے کے لیے اٹھی پر میں نے منع کر دیا اور ہم دونوں پریزنٹیشن تیار کرنے لگی۔ مجھے پیاس لگی تو حرمت میرے لیے پانی لینے گئی تو اس لڑکے کی نظریں میری طرف تھیں۔ وہ بھی کمال کا حسن رکھتا تھا۔ میں کھڑکی کے سامنے سے اٹھ کے سائڈ پر بیٹھ گئی۔ حرمت میرے لیے پانی لے آئی۔ پانی پی کر ہم نے تھوڑا کام کیا اور پھر 5 بجے میں گھر چلی گئی۔ حرمت کے کمرے کی کھڑکی ہال میں کھلتی ہے۔ میری نگاہیں عمل پہ ہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اپنی نگاہوں کو اس سے اوجھل نہیں کر سکا۔ حرمت عمل کے لیے پانی لینے گئی تو اس نے مجھے دیکھا اور پھر اٹھ کے سائڈ پہ جا بیٹھی اور 5 بجے گھر چلی گئی۔ میں نے اگلے دن حرمت سے صدام کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ اس کا بھائی ہے اور انجینئر بن رہا ہے۔ 1 ماہ کی چھٹیوں پہ آیا ہے۔ کچھ دن بعد جب ہم کالج آ رہے تھے کہ اس کا موبائل گر گیا۔ ہم نے بہت ڈھونڈا پر ہمیں نہیں ملا اور اچھی بات یہ تھی کہ اس میں نہ تو حرمت کی کوئی تصویر تھی نہ کسی اور کی اور اس پر پاس ورڈ لگا ہوا تھا۔ پھر ہم گھر آ گئے کیونکہ ہم بہت لیٹ ہو گئے تھے اور یہ آخری بس تھی جو نکل رہی تھی۔ ہم اس بس میں سوار ہو گئے۔ ایک نمبر سے مجھے میسیج آیا، میں حرمت ہوں، یہ میرے بھائی صدام کا نمبر ہے، وہ نوٹس تو مجھے سینڈ کر دو اسی نمبر پہ۔ میں نے حرمت کو نوٹ سینڈ کیے۔ کچھ دن بعد پھر مجھے میسیج آیا۔ اس بار مجھے حرمت نہیں صدام نے میسیج کیا تھا۔ ہماری ہیلو ہائے روز ہی ہوتی رہتی۔ یہ ہیلو ہائے پسندیدگی میں بدل گئی اور یہ پسندیدگی محبت میں بدل گئی۔ صدام نے مجھ سے کہا کہ میں رشتہ لے کر آ رہا ہوں تمہارے گھر۔ میں تو بہت خوش تھی کہ جس سے میں نے محبت کی وہی میرا شریک حیات بنے گا۔ میں گیا تھا عمل کا ہاتھ مانگنے پر عمل کے ابو نے میرا مذاق بنایا کہ میں 20,000 کمانے والا ان کی بیٹی کو کیا خوش رکھوں گا۔ انہوں نے ہماری بہت بے عزتی کی، میرے ماں باپ کو برا بھلا کہا جو میں برداشت نہیں کر سکا اور واپس چلا گیا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اپنے ماں باپ کی بے عزتی کا بدلہ ضرور لوں گا۔ اس دن پتہ نہیں صدام آیا تھا یا نہیں، ابو نے بھی کچھ نہیں بتایا تھا، نہ صدام نے کال اٹینڈ کی اور نہ میسیج کا جواب دیا۔ میں بہت پریشان ہو گئی کہ حرمت بھی 2 دن سے کالج نہیں آ رہی تھی۔ اس دن لیٹ ہو رہی تھی کالج سے، سوچا واپسی پر حرمت کے گھر جاؤں گی۔ راستے میں ہماری گاڑی خراب ہو گئی اور ہم سب گاڑی سے اتر آئے۔ کسی دوسری گاڑی کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک صدام نے اپنی گاڑی روکی اور مجھے بیٹھنے کا کہا۔ میں بھی بیٹھ گئی کیونکہ میں بھی لیٹ ہو رہی تھی اور مجھے صدام سے بات بھی کرنی تھی۔ ہوا بہت تیز چلنے لگی اور مجھے ڈسٹ پرابلم بھی تھی۔ میں اپنا ماسک اٹھانا بھول گئی تھی اور دوپٹے کو بار بار منہ پہ کر رہی تھی۔ صدام نے مجھے ماسک دیا اور میں نے وہ لگایا۔ اس کے بعد میں نے خود کو ایک کمرے میں پایا۔ اس دن میں جا رہا تھا کہ مجھے عمل ملی۔ میری بدلے کی آگ اسے دیکھ کر بھڑک اٹھی۔ میں اس سے بدلہ نہیں لینا چاہتا تھا کیونکہ اس کی تو کوئی غلطی نہیں تھی، پر اس کے ابو کو تو تکلیف دینا چاہتا تھا۔ وہ عمل سے بہت پیار کرتے تھے۔ مجھے عمل نظر آئی، میں نے اسے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ اچانک ہوا چلی اور اسے بہت پرابلم ہو رہی تھی۔ وہ بار بار دوپٹے سے اپنے منہ ڈھانپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے عمل کو ماسک نکال کے دیا، اس نے لگایا تو وہیں بے ہوش ہو گئی۔ میں اسے اپنے فلیٹ میں لے گیا۔
सदाम सोफे पे बैठा था। मैं उठी और बोली, सदाम, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? मुझे डर लग रहा था, मगर वो चुप बैठा था। मैं जा रही हूँ। ये क्या हरकत है सदाम? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम भी बाकी लोगों की तरह हवस के पुजारी हो। मैं सोचे समझे उसे बहुत कुछ कह रही थी। वो उठा और बोला, चुप हो जाओ अमल, अभी मौलवी आने वाला होगा हमारे निकाह के लिए। मुझे तुमसे निकाह नहीं करना सदाम, मुझे घर जाना है। मुझे सख्ती पे मजबूर मत करो अमल, वरना जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। अमल, मैं हवस का पुजारी होता तो अभी तक तुम महफूज ना बैठी होती। मैं तो तुम्हें खुद पे हलाल करना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी शरीके हयात बना रहा हूँ। फिर मैंने अमल को डरा धमका कर उससे निकाह कर लिया। मैं बदले की आग में अंधा हो चुका था। इससे पहले मैं कोई गलत कदम उठाता, मैंने उससे निकाह कर लिया और उसको अपने लिए हलाल किया। वो बहुत रो रही थी, मैं उसका रोना नहीं देख सकता था। बहुत कोशिश की मैंने अमल को समझाने की, मगर वो नहीं समझी। वो हर रोज़ मुझसे कहती, एक बार मुझे मेरे माँ बाप से मिलने दो, जो तुम कहोगे मैं वही करूँगी। एक दिन सद्दाम ने मुझे कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। उसने गाड़ी निकाली और मुझे बिठाकर ले गया। जब मैं घर गई तो अब्बू ने निकाल दिया। उन्हें लगता था कि मैं सद्दाम के साथ खुद अपनी मर्जी से भाग गई थी। वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। सद्दाम, तुम बताओ, अब्बू को मेरी कोई गलती नहीं थी। मुझे मेरे अपने घर से धक्के देकर निकाला गया। लोग कहने लगे, जो 23 साल अपने माँ बाप की नहीं हुई वो तुम्हारी क्या होगी लड़के। पता नहीं एक माँ तुम्हारे निकाह में थी भी या नहीं, ऐसे ही तुम्हारे साथ रह रही थी। मेरे किरदार पे तरह तरह की उंगलियां उठने लगी। बस गलती इतनी थी कि मैंने सद्दाम से मोहब्बत की, या मैं सद्दाम से ज्यादा अमीर थी। 1 साल के बाद हमारा एक बेटा हुआ, जिसका नाम हमने रेहान रखा। ज्यादती तो मेरे साथ हुई थी, पर हर किसी ने बदला लिया। मेरे हिस्से में मोहब्बत तो आई, पर बदनामी भी, जिसमें मेरा तो कसूर भी नहीं था। मैं अपने बेटे को जरूर सबक दूंगी, अपने बाप की तरह मत बनना। सद्दाम ने मुझसे माफी मांग ली। मैंने उसे माफ कर दिया, क्योंकि जो होना था वो हो गया। मैं चाहूँ भी तो नहीं मिटा सकती, मगर यकीन है कि एक दिन मैं जरूर बेगुनाह साबित होंगी। लड़की मोहब्बत करे तो सजा बन जाती है। कभी कभी हमारी जिंदगी बर्बाद करने के पीछे भी हमारे घर वालों का हाथ होता है। हम अना का मसला बना लेते हैं और बदले की आग में एक जिंदगी नहीं, बहुत सी जिंदगियां बर्बाद होती हैं। अगर आपके बच्चे आपको अपनी पसंद बताएं तो उनकी पसंद को कबूल करें, और अगर वो अच्छी नहीं है तो उन्हें प्यार से समझाएं। इससे पहले कि वो कोई गलत कदम उठाएं, उनके कदम आप सीधे कर दें।